أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق अल्लाहुल अज़ीम। सूरह क़ियामा 40 आयात पर मुश्तमिल ये सूरह, जिसकी 12 आयात हमने पिछली मरतबा मुकम्मल की थी। इनकार आखिरत के जो मुख्तलिफ शेड्स मौजूद रहे हैं जब कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त भी और आज भी जो मौजूद हैं। एक शेड तो वो है जिसमें बिल्कुल उरियाँ और चिट्टा और कोरा इनकार है आखिरत का। हम इस दुनिया में आते हैं नमूत व नहया, कोई और ज़ात नहीं है जिसने हमें पैदा किया या उसी के इख्तियार में है हमारा ख़ात्मा, बल्कि हम खुद ब खुद जिंदा होते हैं, मर जाते हैं। इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूत व नहया वमा युहलिकुना इल्ला दहर। और हम में किसी पर अगर हलाकत होती है तो या तो वो अपनी उम्र तभी पूरी कर चुका होता है या कोई हादसा होता है, किसी वक़ूए के शिकार हो जाता है। ये तो कोरा और चिट्टा इनकार है। जब कुरान नाजिल हो रहा था तो दूसरा शेड ये भी मौजूद था, इन नज़ुन्नु इल्ला ज़न्ना। आखिरत का, क़यामत का, बासे बादल मौत का, हशर नशर का कोई ख्याल आता तो है दिल में कि होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर वमा नहनु बिमुस्तैक़िनीन, लेकिन उस पर हमें यकीन हासिल नहीं है। ये बात मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इंसान की सीरत व किरदार पर सबसे बढ़कर जो शय असरअंदाज हो सकती है वो ईमान बिल आखिरत है। कि मुझे मरना तो है, इस हकीकत का तो कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मरने के बाद जी उठना भी है, उसके बाद हशर नशर भी होगा, हिसाब किताब भी होगा, जवाबदेही भी होगी और उसका नतीजा भी लाजमन निकलेगा।
اب یہ بات جو ہے صرف ایک ظن کے درجے میں اگر انسان کے ذہن میں ہو تو ان نظن الا ظنا، آخرت صرف ایک وہم، ایک ظن کے درجے میں۔ پھر یہ کہ اس زمانے میں وہ لوگ بھی موجود تھے جو آخرت کو مانتے تو تھے، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ فرشتے جو اللہ کی بیٹیاں ہیں ہمیں اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کے عذاب سے بچا دیں گی۔ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، اس کیفیت کو بھی قرآن میں بیان کیا گیا کہ ہم جو ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں ان دیویوں کی، ان بتوں کی، تو اس لیے کہ تاکہ اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارش کر سکیں، ہمیں اللہ کا قرب عطا کر سکیں۔ اس کے بعد آج کے دور میں جو فتنہ ہے انکار آخرت کا، اس کی بہت سی شکلیں موجود ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں بالکل جیسے آپ کہیے کہ کورا اور چٹا انکار آخرت کا۔ ایسے لوگ ہم مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہیں جو کسی درجے میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آخرت ہوگی اور ان کی حساب کتاب ہوگا، جواب دہی ہوگی۔ وہ طبقہ بھی موجود ہو جس کا ذکر قرآن نے کیا۔ ہاں خیال آتا تو ہے، ہم نے پڑھا بھی ہے، قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، ہر نبی اور رسول نے بھی انذار آخرت جو ہے اس کا فریضہ انجام دیا، لیکن یہ کہ دل اس پر ٹھکتا نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا اپنے ظاہر کے اعتبار سے اس درجے اٹریکٹیو ہے، اس درجے اپنی طرف کھینچ رہی ہے کہ آخرت کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، آخرت پر جو ہے انسان کا یقین نہ ہونا کس بنیاد پر؟ یہ عاجلہ سے تمہیں بڑی محبت ہے، یہاں کی چمک دمک ہے، یہاں کی زیب و زینت ہے، یہاں کی آرائشیں ہیں، یہاں کی لذتیں ہیں، یہاں کی جو ہے عیاشیاں ہیں، یہ انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں، اس کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ اس سے آگے بڑھ کر آج کے دور میں مسلمانوں میں جسے آپ کہیں گے اقرار مع الانکار، کہ آخرت کو مانتے تو ہیں لیکن اصلاً وہ انکار ہے۔ کس اعتبار سے؟ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ گویا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو جانا ہی اس بات کی گارنٹی ہے کہ جنت ہمارا پیدائشی حق ہے۔ کتنا بڑا طبقہ مسلمانوں کا ہے کہ جو اسی جو ہے امید کے سہارے زندہ ہے اور اسی پر جو ہے اپنی پوری زندگی بتا دیتا ہے، اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لانے کو تیار نہیں، لیکن یہ کہ چونکہ اللہ کے محبوب کی امت میں ہے لہٰذا ہمارے ساتھ تو معاملہ جو ہے وہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ ہمیں آگ میں ڈالے۔ پھر یہ کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا تعلق تو فلاں خانوادے سے ہے، فلاں خانقاہ سے ہے، فلاں پیر سے ہے، فلاں مرشد سے ہے، تو اس کا تو پختہ وعدہ ہے میرے ساتھ کہ مجھے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے، تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اگرچہ یہ الفاظ چاہے وہ استعمال نہ کرتے ہوں، لیکن جو بھی ان کے فالورز ہوتے ہیں وہ تقریباً اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر اس کی ہمیں معیت حاصل رہی ہے تو ہمارا بیڑا پار ہے۔ مسلمانوں میں یہ شیڈ بھی آپ کو مل جائے گا۔ اور پھر آخری بات جو میں نے پچھلی مرتبہ عرض کی تھی، یہ 6 جو مختلف شیڈز ہیں، اس میں آخری کیا تھا کہ ما غرک بربک الکریم، اپنے رب کے بارے میں انسان جو ہے اس ظلم میں مبتلا ہو جائے کہ وہ تو بڑا کریم ہے، بڑا نکتہ نواز ہے، وہ تو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ الخلق عیال اللہ، تمام انسان جو ہے اللہ کی عیال کے مانند ہے، تو کوئی باپ جو ہے اپنے بیٹوں کو جہنم یا آگ کے اندر جو ہے جھونکنے کو تیار نہیں ہوتا، کیسے ممکن ہے ہمارا رب ہمیں جہنم میں ڈال دے؟ ما غرک بربک الکریم، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحیمیت اور رحمانیت اور کریمیت جو ہے وہ ایک ڈھال بن جاتی ہے اس اعتبار سے۔ اور شیطان کا یہ بہت بڑا وسوسہ ہے، بہت بڑا حربہ ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں ان میں دونوں چیزیں موجود ہیں، الخافض بھی ہے، الرافع بھی ہے، المعز بھی ہے، المذل بھی ہے، اسی طرح رحمان اور رحیم بھی ہے، اور شدید ذو انتقام بھی ہے، عدل کرنے والا بھی ہے۔ تو گویا کہ یہ وہ تمام شیڈز ہیں کہ جو ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتے ہیں، اور جبکہ یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس دور میں بھی موجود تھے۔ اب آئیے ہم 13ویں آیت سے شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ کچھ اور باتیں میں نے کی پچھلے درس سے متعلق، تو بات جو ہے اس میں زیادہ طویل ہو جائے گی۔ فرمایا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان کو اس دن جتلا دیا جائے گا اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ اکثر و بیشتر تراجم یہی ہیں، آگے بھیجنے سے مراد کیا ہے؟ کیا اعمال تھے کہ جو اس کے آخرت میں کام آنے والے ہیں، اور پیچھے چھوڑنے سے مراد کیا ہے؟ اس دنیا سے تو چلا گیا لیکن اس کی بعض برائیاں ایسی تھی جس کے اثرات اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ ایک مراد اس سے یہ بھی لی گئی ہے تقدیم و تاخیر، جو ہمارے ہاں اردو زبان میں بھی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، کسے مقدم رکھا کسے مؤخر رکھا۔
آخرت مقدم رہی یا دنیا مقدم رہی، دین مقدم رہا یا دنیا مفادات جو ہے وہ مقدم رہے، یہ فیصلہ انسان کے پاس ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ ترجیح وہ کسے دے رہا ہے، دین کو دے رہا ہے، آخرت کو دے رہا ہے، جنت کو دے رہا ہے، جیسا کہ حضور کی دعا ہے نا، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے پروردگار میں تجھ سے جنت کا طالب ہوں اور جہنم سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ انسان کو اختیار دیا گیا کہ اس نے کس شے کو مقدم رکھا، کسے مؤخر رکھا۔ یہ معاملہ صرف انسان اپنی ہی ذاتی زندگی میں اختیار نہیں کرتا، بلکہ اپنی اولاد کے معاملے میں بھی۔ اولاد کے لیے صرف دنیا مطلوب ہے یا دین بھی کسی درجے میں ترجیح کا درجہ رکھتا ہے؟ اور ظاہر ہے اس کے اب اسی بنیاد کے اوپر اولاد کی تربیت ہوگی۔ اگر ماں اور باپ دونوں کے دلوں کے اندر آخرت کا کچھ یقین موجود ہے، دین کی ترجیح موجود ہے، تو اپنی اولاد کی گرومنگ کریں گی تو اسی اعتبار سے کرے گی۔ لیکن اگر خود بھی دنیا ہی میں مست ہیں، شوہر ہے تو صبح سے لے کر رات گئے تک جو ہے دنیا کمانا، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، بچوں کی تربیت کا، کوئی آخرت کا، کوئی دین کا شعور نہ خود اپنے اندر، نہ آخرت کے اعتبار سے بچوں کی کوئی تعلیم و تربیت کی گئی ہو یا ان کے اندر جو ہے اس کا کوئی نشوز کرنے کی کوشش کی گئی ہو، تو بما قدم واخر، وہ شے جو اس نے آگے بھیجی اور کیا اس نے پیچھے چھوڑی۔ بڑی خوبصورت ایک حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جب کہ اپنے گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے کہا کہ فلاں صحابی جو ہیں وہ ایک دمبا یا کوئی بکرا جو ہے اس کی جو ہے وہ ہدیہ دے گئے تھے، تو اس کو ذبح کرا کے میں نے تھوڑا سا گوشت دستی کا آپ کے لیے رکھ لیا، اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں تھا کہ حضور کو دستی کا، شانے کا گوشت جو ہے بہت مرغوب ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات وہ کر چکی تو فرمایا ما بقی منہا، وہ جو بکری آئی تھی ہدیے کے طور پر جسے ذبح کر کے اس کا گوشت جو تھا اس کا کیا اچھے باقی بچی؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا ما بقی منہا الا کتفھا، کہ اس پوری بکری کے گوشت میں تھے سوائے یہ شانے کے گوشت کی چند بوٹیاں ہیں جو میں نے آپ کے لیے رکھ لی تھی، باقی کل کی کل جو ہے اللہ کے راہ میں دے دی، بانٹ دی محتاجوں میں، جو بھی غریب تھے جو بھی مفلس تھے ان کے اندر تقسیم کر دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقیہ کلھا الا کتفھا، حضور نے سوال کیا کیا تھا بکری میں سے کیا بچا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا صرف شانے کی چند بوٹیاں بچی ہیں، تو حضور نے فرمایا کل کی کل بکری بچ گئی سوائے شانے کی ان بوٹیوں کے جو ہم کنزیوم کر لیں گے۔ تو گویا کہ جو شے آگے بھیجی، ما قدم و اخر، جو تم نے آگے بھیجا اور جس کو پیچھے چھوڑا۔ اور اس میں اس اعتبار سے بھی ہے، یہ بات جو ہے وہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اگر کوئی شخص کسی نیک کام کی ابتدا کرتا ہے، اپنی ہی زندگی میں اس کا پرچارک بھی کرتا ہے، لوگوں تک بھی وہ بات پہنچاتا ہے، کسی نے کوئی مدرسہ قائم کر دیا ہے، کسی نے کوئی اور درسگاہ قائم کر دی ہے، یا فرض کیجئے کہ کسی نے کوئی ایسا کنواں نصب کر دیا یا اس کو کھود دیا جو تمام لوگوں کے لیے رفاہ عامہ کے لیے وہ خدمت کا کام کر رہا ہے، تو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلسل اس کا اجر و ثواب اس کے کھاتے میں داخل ہوتا رہے گا، جمع ہوتا رہے گا۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا کہ انسان کے ساتھ جو شے جاتی ہے وہ صرف اس کا عمل ہے اور اپنی سیرت و کردار ہے، باقی اس کے رشتہ دار جو ہے اسے اپنے کندھوں پر اٹھا کر جو ہے قبر کے گڑھے میں اتار دیتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، اس کا مال اس کے پاس نہیں رہتا، وہ وارثوں میں کہیں تقسیم ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو ساتھ جانے والی چیزیں ہیں وہ کون سے؟ انسان کا اپنا عمل، اپنی سیرت و کردار۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں وہ ہیں کہ جن کے اثرات یا جو صدقہ جاریہ کے درجے میں مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب جو ہے وہ اس کو ملتا رہتا ہے۔ اس میں ایک شے وہ ہے جس سے صدقہ جاریہ کہا گیا، اپنا روپیہ پیسہ خرچ کیا کسی ایسے کام میں جس سے تمام خلق خدا کو فائدہ پہنچ رہا ہے، کسی نے کوئی ہاسپٹل تعمیر کر دیا ہے، کسی نے کسی اور شے کی جو ہے وہ بنیاد رکھ دی ہے جس کی وجہ سے گویا کہ اس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ نیکی کا کھاتا جو ہے اس کو کھلا ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس نے علم دیا لوگوں کو، خود بھی اس کے پاس علم تھا اور لوگوں میں تقسیم کیا، اور وہ علم اور آگے لوگوں تک پہنچا جس کا نفع اس کو جو ہے ملتا رہے گا، اس کا اجر و ثواب اسے ملتا رہے گا۔ اور تیسرے درجے میں حضور نے فرمایا وہ اولاد صالحہ ہے
جس کی گرومنگ اس نے کی تھی، جس کی پرورش اس نے کی تھی، اور وہ اولاد جو نیک اعمال کر رہی ہے، ان اعمال کا صلہ بھی اس شخص کے اپنے جو والد ہے اس کے نام اعمال میں جو ہے ثواب کی شکل میں جاری رہے گا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ نیک اولاد کے جو اپنے باپ کے یا اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرتی رہی مستقل، تو یہ بھی گویا کہ صدقہ جاریہ ہی کی ایک شکل ہے کہ جو انسان تک جس کا گویا کہ ریوارڈ یا جس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو اپنے اوپر خوب بصیرت حاصل ہے، خوب جانتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، گناہ ہیں تو کس درجے کے ہیں، کہیں گناہوں کی دلدل میں جو ہے اپنی کمر تک یا گردن تک دھسا ہوا تو نہیں ہے۔ کوئی دوسرا شخص فیصلہ نہیں کر سکتا، ہاں اگر اس کا کردار اتنا ہی جسے آپ کہیے عیاں ہو جائے، فسق و فجور اس درجے عام ہو جائے کہ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ واقعتاً یہ شخص جو ہے وہ تمجنیری گناہوں کی پوٹ ہے، یہ بات دوسری ہے۔ لیکن لوگوں کے اندر اپنا زہد، اپنا تقوی بٹھانے کے لیے، اس کا کوئی روب گانٹھنے کے لیے اگر اپنے اوپر دینداری کا کوئی لبادہ اوڑھ بھی لیتا ہے، تب بھی اس کا اندر ضمیر تو موجود ہے نا، جو اسے مسلسل جو ہے وہ کچوکے لگاتا رہتا ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، تمہیں خوب معلوم ہے تم کہاں کھڑے ہو، تمہارے اندر کون کون سی چیزیں وہ ہیں جو شریعت میں جس کو پسند نہیں کیا گیا، جو حرام کر دی گئیں، تمہاری زندگی میں داخل ہیں ایسی چیزیں۔ تو انسان کو اپنے اوپر خوب بصیرت حاصل ہوتی ہے، وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِرَ، خواہ وہ کتنے ہی بہانے تراشے اس دنیا میں، خواہ کتنی ہی ملمہ چڑھا لے اپنی شخصیت کے اوپر، لیکن یا تو اس کا رب جانتا ہے کہ اس کا باطن اور اس کی نیت کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، یا خود اپنے آپ کو جانتا ہے۔ لوگوں کی نگاہوں میں جسے ہم کہتے ہیں جلوت میں، ممکن ہے کسی انسان کا تقوی اور اس کا زہد جو ہے آپ کو بڑا خیرہ کر رہا ہو، لیکن یہ کہ اس کی جو تنہائی ہے، جو اس کی خلوت ہے، اس کے معاملات تو آپ کے علم میں نہیں ہیں، وہ تو صرف اللہ اور یا اس بندے کے اپنے علم کے اندر ہیں۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِرَ، خواہ وہ کتنے ہی بہانے اور معذرتیں تراشتے، لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دیجئے کہ جلدی سے اس کو سیکھ لیں، اس قرآن کو یاد کر لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث موجود ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، کہ وہ فرماتے ہیں جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ اپنے اوپر بڑی مشقت جھیلا کرتے تھے اسے یاد کرنے کے لیے۔ جس طرح آج بھی بچوں کا تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے حافظے کا معاملہ بہت ہی اچھا رکھا ہوتا ہے، بڑی آسانی سے انہیں چیزیں حفظ ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئیڈیل عمر جو ہے قرآن حکیم کو حفظ کرانے کی وہ تقریباً 9-10 سال کے بعد سے، جب تھوڑی سی بہت سمجھ بھی آ جائے اور انسان کے اندر ذمہ داری کا شعور پیدا ہو جائے، یہ بہترین عمر ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان 40-50 سے تجاوز کر جاتا ہے تو انسان کے لیے یاد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی کا آغاز ہی 40 برس کی عمر کے بعد ہوا، تو آپ اپنے اوپر بڑی مشقت مول لیا کرتے تھے۔ اور قرآن حکیم چند آیات کی صورت میں بھی نازل ہوا، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات بہت مختصر، تو ان کو یاد کرنا تو زیادہ مشکل نہیں ہے۔ لیکن سورہ انعام جو ہے وہ بھی مکی صورت ہے اور وہ 20 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور عام مصحف کے تقریباً 25 صفحات پر مشتمل ایک صورت، اور وہ حضور پر یک بارگی نازل ہوئی تھی، تو اس کو یاد کرنا جو ہے تقریباً 1.5 پارہ حفظ کرنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک یہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی، اسی سے گویا کہ اس بات کا بھی اندازہ لگایا گیا کہ سورہ قیامت جو ہے اولین دور کی نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ تو حضور اپنے اوپر بڑی مشقت لیا کرتے تھے، بہت اپنے اوپر جو ہے وہ جسے آپ کہیے کہ بڑی محنت کر کے اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، اپنی زبان کو بھی بہت تیزی سے حرکت دیتے تھے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب یہ آیات نازل ہو گئیں تو حضرت جبرائیل حضور کے پاس آتے تھے، جتنا حصہ بھی قرآن کا نازل ہونا ہوتا تھا وہ حضور کو سناتے تھے، حضور اس دوران بالکل ساکت و صامت بیٹھے رہتے تھے، اور جب حضرت جبریل چلے جاتے تھے تو حضور وہ پورا کا پورا جو وحی حضور پر نازل ہوتی تھی وہ اپنی زبان سے سنا دیتے تھے۔ گویا کہ یہاں جو کہا گیا نا کہ آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت مت دیجیے، اپنے اوپر مشقت مت لیجیے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن کو جمع کر دینا، آپ کے سینہ مبارک میں، آپ کے حافظے کے اندر اس کو جاذب کر دینا، اور پھر یہ کہ اس کو آپ کی زبان پر جاری کر دینا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ یہاں بیان سے مراد صرف زبان کے ذریعے الفاظ کو ادا کرنا ہی جو ہے مراد نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم میں جو بھی حکمتیں ہیں اس کی توضیح کر دینا۔
جسے تبیین کہا گیا، جیسے کہ فرمایا گیا سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ تبین کیا ہے؟ یہ بھی بیان ہے۔ تبیین جسے کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کی آیات کو وضاحت کے ساتھ لوگوں پر واضح کرنے کی کوشش کرنا اور تذکیر کا حق ادا کر دینا، وہ بھی اسی کے اندر آ جائے گا۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، اور جب ہم یہ قرآن آپ کو پڑھوا دیں یا جبرائیل علیہ السلام آپ کو سنا دیں، فاتبع قرآنہ، تو آپ اس قرآن جو پڑھ کر سنایا گیا اس کا اتباع کیجئے۔ اب یہاں حکم جو ہے صرف حضور کے لیے نہیں ہے، تمام امتیوں کے لیے ہے، ہر مسلمان کے لیے ہے جو بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر، آخرت پر، اللہ کے رسول پر، قرآن کا اتباع کرنا۔ جیسا کہ سورہ اعراف میں فرمایا گیا نا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں، وہاں نور سے مراد قرآن حکیم ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اتباع کیا قرآن حکیم کا، اس نور کا کہ جو اللہ کے نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل فرمایا، تو فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانہ، اور پھر یہ کہ اس قرآن حکیم کو ہمارے ذمے ہے کہ اس کی تبیین بھی ہم کر دیں، وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچانے میں بھی آپ ہی کو ذریعہ بنائیں۔ صرف وہ آیات ہی نہیں بلکہ آیات کی تشریح، آیات کی توضیح، آیات کی تبیین۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ کلا بل تحبون العاجلہ۔ اب یہاں دیکھیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ، یہ سورہ مبارکہ کا انداز جو ہے ایک مخاطبت کا ہے، خطبے کا انداز ہے۔ ابھی کفار اور مشرکین سے گفتگو ہو رہی ہے، انہیں مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اچانک جو ہے قیامت کے احوال شروع ہو گئے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے میں خطاب کر لیے گئے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اور اس کے بعد وہ جو ایک انکار آخرت کی جو اصل مرض ان لوگوں کے اندر موجود تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کلا بل تحبون العاجلہ، اصل مرض تمہارا یہ ہے کہ تمہیں اس عاجلہ سے محبت ہے۔ عاجلہ وہ شے جو عجلت میں حاصل ہو جاتی ہے، آخرہ وہ ہے کہ جس کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ تو ہمارے ہاں جو عام طور پر کہا جاتا ہے نا، نو نقد نہ تیرا ادھار، کہ نقد ہاتھ آ جائے تو وہ تو اصل شے ہے نا، باقی یہ کہ ادھار میں اس کا معاملہ تو پتہ نہیں وہ واپس ملے گا پھر کہ نہیں ملے گا۔ کسی شخص نے آپ سے قرض لیا ہے اور اس کے بعد وہ فرض کیجئے کہ کہیں بیرون ملک چلا گیا، پھر آپ کو کوئی عطا پتہ نہیں ہے، آپ کہاں سے وہ قرض کی رقم حاصل کر سکیں گے جو اس شخص کو دی تھی؟ یا فرض کیجئے کہ اس شخص ہی کا انتقال ہو جاتا ہے، جبکہ جو شے آپ کو نقد مل رہی ہو وہ ہے عاجلہ۔ تو دنیا اس اعتبار سے اس کو قرآن حکیم عاجلہ کہتا ہے کہ یہاں نقد آپ کو شے حاصل ہو جاتی ہے، لذتیں ہیں تو نقد ہیں، آسائشیں ہیں تو نقد ہیں، نفع رسانی اگر ہو رہی ہے، آپ تک نفع پہنچ رہا ہے، وہ بھی نقد ہے۔ جبکہ آخرت کا معاملہ کیا ہے؟ نیکی کر دریا میں ڈال، یہ معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ تو اصل مرض اس دنیا سے محبت، یہاں کی مال و دولت سے محبت، یہاں کی جو بھی چمک دمک ہے، زیب و زینت ہے، اس کا شکار انسان کا ہو جانا، اور آخرت اور مرنے کے بعد کی زندگی اور جنت ان جہنم کے معاملوں کو مؤخر کر دینا۔ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ۔ اس دن بہت سے چہرے وہ ہوں گے جو بڑے تر و تازہ ہوں گے، ناظرہ کہتے ہیں وہ بہت چمکدار چہرے ہوں، اور قرآن حکیم میں کئی مقامات پر اہل جنت کے جو چہرے ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن چند چہرے وہ ہوں گے جو بڑے روشن ہوں گے، چمکتے ہوئے چہرے، سفید چہرے، اور چند چہرے وہ ہوں گے جو بالکل سیاہ ہوں گے، کملائے ہوئے چہرے ہوں گے، پجمردہ ہوں گے، جس کے اوپر کہیں تر و تازگی کے دور دور تک آثار نہیں ہوں گے، لٹکے ہوئے چہرے ہوں گے۔ سورہ آل عمران میں اس اعتبار سے تشبیہ دی گئی۔ اسی طرح فرمایا گیا وجوہ یومئذ خاشعہ ووجوہ یومئذ ناعمہ، سورہ غاشیہ میں فرمایا گیا کچھ چہرے اس دن وہ ہوں گے کہ جو بالکل کملائے ہوئے ہوں گے، جو بہت دہشت زدہ چہرے ہوں گے، اس لیے کہ جہنم کی آگ تو نگاہوں کے سامنے بھڑک رہی ہے نا۔ ووجوہ یومئذ ناعمہ، اور کچھ چہرے وہ ہوں گے جو بڑے تر و تازہ ہوں گے، گویا کہ انہیں ان نعمتوں کی امید ہوگی جو ان کے پروردگار نے ان سے جس کا وعدہ کیا تھا۔ تو یہ ذکر بھی کیا گیا سورہ غاشیہ کے اندر۔ اسی طرح سورہ عبس میں فرمایا گیا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، ان کے چہروں پر سیاہی تھپی ہوئی ہوگی، لٹکے ہوئے پجمردہ چہرے ہوں گے،
اور اس کے مقابلے میں وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، اس دن چہرے ہوں گے بڑے شاداب تر و تازہ چہرے، مسکراتے ہوئے چہرے، اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہوئے، فرشتے انہیں سلامتی پیش کریں گے۔ فرشتوں کا بات جو ہے چلیے ایک طرف رکھیے، خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سامنے جو ہے وہ سلام پیش کیا جائے گا، جیسا کہ سورہ یاسین کے اندر ذکر کیا گیا کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے سلامتی کا پیغام ہوگا۔ تو یہ جو اثرات ہیں انسان کے چہرے کے اوپر، یہ غمازی کرتے ہیں اس انجام کی جو ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ بالکل وہی معاملہ جو والد محترم مثال دیا کرتے تھے، پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسمبلیز ہوتی تھی اور جو رزلٹ ہے وہاں اناؤنس کیا جاتا تھا، اور پوری اسمبلی کے سامنے جو ہے کہا جاتا تھا فلاں لڑکا جو ہے فلاں کلاس کے اندر ٹاپ کیا، اس نے نمبر سیکنڈ پر یہ آیا، تھرڈ پر یہ آیا، پھر ان کے بھی نام جو ہے سنائے جاتے تھے جو فیل قرار دے دیے گئے۔ ابھی رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے چہرے اس بات کا مظہر تھے کہ ان کے رزلٹ کیا آنے والے ہیں۔ لوگوں کے اندر گویا کہ ایک جوش اور ولولہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو محنت کی تھی آج وہ دن آ گیا کہ ہمیں ہماری محنت کا صلہ مل کر رہے گا۔ یہی معاملہ جو ہے وہ قیامت کے دن بھی ہوگا۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، یہاں بھی دیکھیے فوری تقابل ہے، تر و تازہ چہرے اور بالکل اداس اور پجمردہ چہرے، اور کچھ چہرے ہوں گے اس دن کے جو لٹکے ہوئے ہوں گے، پجمردہ ہوں گے، جن پر سیاہی تھپی ہوئی ہوگی، جن کے اوپر گویا کہ پھٹکار پڑ رہی ہوگی، تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، اور وہ گمان کر رہے ہوں گے اب ان کے ساتھ وہ سلوک ہونے والا ہے جو ان کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دے گا۔ فاقرہ کا لفظ آیا، گویا کہ انسان کو اس درجے جو ہے زر و کوب کیا جائے کہ اس کا کوئی عضو سلامت نہ رہے۔ اس کا ذکر تو احادیث میں بھی ملتا ہے نا، قرآن حکیم کو جو حطمہ کہا گیا، تو حطمہ کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کے پیسز میں بنا دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا اس دن ان لوگوں کو پیس ڈالا جائے گا۔ یہ مختلف اصطلاحات قرآن استعمال کرتا ہے، لیکن پیسنے کے نتیجے میں یہ نہیں ہے کہ پھر موت آئے گی اور پھر عذاب جو ہے بقیہ ختم ہو گیا۔ اس دنیا میں تو کسی شخص کو خواہ کتنا ہی ٹارچر کیا جائے، بالآخر اگر موت آ گئی تو تمام ٹارچرز اس کے لیے ختم ہو گئے۔ اس لیے کہ سب سے بڑا ٹارچر جو ہے وہ موت کی شکل میں وہ دروازہ تھا جس میں داخل ہو گیا، تو یہاں کی تمام کلفتیں، یہاں کی اذیت، یہاں کا ٹارچر ختم۔ لیکن آخرت میں یہ معاملہ ہونے والے نہیں ہے۔ انسان وہاں تو معلوم ہے کہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ اب نہ اہل جنت کے لیے کوئی موت ہوگی، نہ اہل جہنم کے لیے کوئی موت ہوگی۔ حدیث کے اندر اس بات کو واضح کر دیا گیا۔ تو تظن ان یفعل بها فاقرہ، اسے خوب یقین ہے اس بات کا، وہ جانتا ہے، اسے گمان ہے کہ اب اس کے ساتھ وہ سلوک ہوگا کہ جس سے اس کو گویا کہ اس کے حصے بکھرے کر دیے جائیں گے اور اس کی جو ہے کمر ٹوٹ جائے گی۔ کلا اذا بلغت التراقی، اب دیکھیں پھر وہ تحویل کلام پھر ہو گیا۔ اب وہ وقت جو ہر انسان پر اس دنیا میں آنا ہی آنا ہے، میں ہوں، آپ ہوں، ہمارے بڑے جو گویا کہ اس دروازے سے گزر گئے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ لیکن یہ کہ یہ وقت ہر شخص پر آئے گا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں۔ گویا کہ جو دنیا کے اندر مال پرستی کے اندر، زر پرستی کے اندر، زن پرستی کے اندر مبتلا ہو، ایک وقت وہ آ کر رہے گا جب تمام لذتیں تم سے ختم ہو جائیں گی، چھوٹ جائیں گی۔ ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جب کہ وہ جان ہنسلیوں میں آ پھنسے گی۔ تراقی کہتے ہیں یہ جو دو ہڈیاں ہیں ہنسلی کی یا گلے کا حصہ، عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ انسان جو سانس لے رہا ہوتا ہے، آخر میں فرض کیجئے رک رک کر سانس آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد ایک گہرا سانس لے کر پھر گویا کہ وہ اب وہ اینڈ ہے اس کا۔ اگر کسی نے دیکھا ہو کسی کو جان کنی کے عالم میں، تو جسے آخری ہچکی بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ وقت ہر شخص پر آنا ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا قرآن میں 3 مقامات پر کل نفس ذائقۃ الموت کے الفاظ جو میں نے استعمال بتائے تھے آپ کو قرآن کے، 3 مقامات پر ریپیٹ کیا گیا اس بات کو، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت۔ تو جب تمہاری جان ہنسلیوں میں آ پھنسے گی، وقیل من راق، اور اس وقت ندا لگائی جائے گی، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا؟ تمام تراجم جو ہے اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ راق سے مراد جسے رقیہ بھی کہتے ہیں نا۔ آج کل اگر آپ جو ہے کھولیں گے اپنا نیٹ تو اس کے اندر رقیہ کے نام سے آپ کو قرآن حکیم کی بہت سی سہولتیں، اور وہ کئی گھنٹوں کے اوپر محیط ہوتی ہیں کہ آپ نے گھر میں لگا دیا تو اب وہ چلا جا رہا ہے، گویا کہ وہ کئی گھنٹوں پر محیط جو ہے قرآن کے مختلف جو جامع صورتیں ہیں، سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، سورہ بقرہ ہے، ان کی بار بار تلاوت ہوتی ہے، اسے رقیہ کہتے ہیں۔
تو گویا کہ یہ اسے اس وقت کہا جائے گا ہے کوئی جو اسے اس اذیت سے نجات دلا دے؟ تمام ڈاکٹرز نے تو فرض کیجئے کہ اپنے ہینڈز اپ کر دیے، اب یا تو اس کو گھر لے جاؤ، اس لیے کہ اب بہرحال ہماری طرف سے کوئی ضمانت نہیں ہے اس کی زندگی کی، اب اس کے اندر کہیں کوئی کسی اعتبار سے کوئی امید نہیں ہے اس کے زندہ رہنے کی۔ تو اس موقع پر پھر گویا کہ سہارا تلاش کیا جاتا ہے، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی جادو منتر کرنے والا، کوئی اور کسی اعتبار سے اسے اس تکلیف سے، اس موت سے نجات دلا دے۔ قیل من راق، یہ ترجمہ تو یہ کیا گیا تقریباً تمام۔ دوسری طرف یہ کہا گیا کہ من راق سے مراد وہ فرشتے جو اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اس شخص کی روح کون لے کر جائے گا؟ آیا وہ فرشتے جو نیکیوں والے فرشتے ہیں، جو بالآخر اسے علیین میں پہنچا دیں گے، وہ اس شخص کی روح کو لے کر جائیں گے، یا وہ فرشتے کے جو اہل جہنم کی روح کو لے کر جاتے ہیں؟ اس سے کہ حدیث میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیک آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو انتہائی نورانی شکل اور نورانی لباس اور گویا کہ مجسم نور کی شکل میں بھیجتا ہے۔ مرگ آیت تبسم بر لب اوستے، جو فرمایا علامہ اقبال نے کہ جب وہ موت کا وقت آتا ہے تو ایسے لوگوں کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ فرشتے انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے، اہلا و سہلا کہتے ہوئے اس کے ساتھ آتے ہیں اور بہت سہولت کے ساتھ اس کی روح نکال کر لے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو بھیجتا ہے جو بہت ہی خونخوار، دیکھنے میں انتہائی ہیبت ناک، اور بڑے بڑے گرز جو ہے انہوں نے ہاتھوں میں لیے ہوئے، یضربون وجوہہم وادبارہم، آپ کو تو نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ شخص جس پر بیت رہی ہے اسے معلوم ہے، گویا کہ وہ فرشتے جو ہے ان کے اوپر ضربیں لگا رہے ہوتے ہیں اپنے انہی گرزوں کے ذریعے، ان کے چہروں پر بھی، ان کی پشتوں پر بھی۔ تو یہ فرشتے آپس میں کہیں گے کہ کون ہے کہ جو اس شخص کی روح کو لے کر اوپر جائے گا، یا علیین میں یا سجین میں۔ من راق وظن انہ الفراق، اور وہ شخص کے جس کی جان کنی کا عالم ہے، جو اس وقت گویا کہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اسے بھی اب یقین ہو جائے گا انہ الفراق، کہ اب تو رخصتی کا وقت آ گیا، اب تو جو کچھ جمع کیا تھا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں میں، ہر شے میرے ہاتھ سے جاتی رہی، اور اس کے اپنے پیارے اس کے قریب کھڑے ہوں گے اپنی تمام سی کوشش کرنے کے باوجود۔ یہ جو موت کا شکنجہ ہے اس سے تو کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اسے بچا سکے، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا اللہ کی طرف سے جب وہ اجل معین آ جاتی ہے تو پھر کوئی طاقت ایسی نہیں جو اسے مقدم یا مؤخر کر دے، ایک لحظہ، ایک لمحے کی تاخیر یا تقدیم نہیں ہو سکتی جب بھی اللہ کی طرف سے وہ اجل آ جاتی ہے۔ تو یہ کیفیت اس شخص کی ہے، اور اسے خوب معلوم ہو جائے گا انہ الفراق، کہ اب تو فراق ہے، اب تو سب کو چھوڑ کر جانا ہے، خواہ کس سے کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، ممکن ہے اوراد کی اس دنیا بنانے میں جو ہے اپنی آخرت تباہ کر بیٹھا ہو، لیکن بہرحال اب اس دنیا سے رخصتی کا معاملہ ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور ایک پنڈلی جو ہے دوسری پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی، جسے ہم سکرات موت کہتے ہیں، یا جو کربناک صورتحال ہوتی ہے انسان کی روح کے نکلتے ہوئے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے، ممکن ہے اس کے پس منظر میں بھی کوئی حدیث ہو کہ انسان کی جو جان نکلتی ہے یا روح جب قبض کی جاتی ہے تو اس کے نچلے جو ہے حصہ، اس میں خاص طور پر وہ قدم ہے، اس کی انگلیوں میں سے، پھر پنڈلیوں میں سے، پھر رانوں میں سے، بالآخر جو ہے وہ آخری ہچکی کی شکل میں وہ ختم ہو جاتا ہے انسان۔ لیکن بہرحال یہ مختلف فیزز ہے جس کا ذکر جو ہے آپ کو مل جائے گا مختلف اعتبار سے، لیکن یہاں وہ جو کرب ہے موت کے عالم کا، یا وہ ایک سختی جو موت کی ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ والتفت الساق بالساق، پنڈلی جو ہے اسی کرب کی وجہ سے، تکلیف کی جیسے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ جائے گی، چڑھ جائے گی۔ الی ربک یومئذ المساق، اور یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن تمہیں اپنے رب کے حضور ہانک دیا جائے گا۔ جس طرح کسی مویشی کو آپ ہانکتے ہیں نا، یہ معاملہ ہوگا، ایک ہانکا تو لگے گا نا یوم حشر کے دن، جبکہ میدان حشر کی طرف تمام لوگوں کو ہانک دیا جائے گا، اور وہ جسے آپ کہیے بالکل بے خود ہو کر اپنی گردنوں کو اونچا کیے ہوئے، نگاہیں جو ہے زمین میں گڑی ہوئی ہیں، مقنعی رؤوسہم، قرآن حکیم میں جو ہے اس کا مختلف اعتبار سے ذکر کیا گیا، اور دوڑ رہے ہوں گے اپنے اسی جہاں ان کا اب حساب کتاب ہونے والا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں گویا کہ اس وقت ہو کر رہیں گی، وہ آخرت جس کا تم انکار کر رہے ہو۔ لا اقسم بیوم القیامہ، اس پوری صورت کے جو رگ و پے کے اندر وہ آخرت کا جو ہے ذکر، اور خاص طور پر ہر شخص کی اپنی قیامت جو موت کی شکل میں اس کے سر کے اوپر معلق ہے، اس کا ذکر ابھی ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا۔
وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك یومئذ المساق، اس دن تو تمہیں تمہارے رب ہی کی طرف ہانکا جائے گا، اسی کی طرف لوٹا دیا جائے گا، خواہی نہ خواہی تمہیں اب وہاں جا کر حاضری دینی ہی دینی ہے۔ فلا صدق ولا صلی، تو نہ تو اس نے تصدیق کی، کس بات کی تصدیق کی؟ آخرت کی تصدیق، اس قرآن کی تصدیق، اور سب سے بڑھ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق۔ اکثر مفسرین نے یہاں ابو جہل مراد لی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو ایک رعونت تھی، جس کے بارے میں خود حضور نے فرمایا تھا ھذا فرعون ھذہ الامہ، یہ ابو جہل جو ہے نا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو وہ فرعون تھا وہ ان کا گویا کہ خدائی کا دعوے دار تھا، اسی طرح اس مکے کے معاشرے کے اندر یہ ابو جہل وہی کردار اختراع کیے ہوئے ہے۔ اس کے اندر رعونت بھی تھی، اس کے اندر کبر بھی تھا، تکبر بھی تھا، اور پھر یہ کہ سب سے بڑھ کر جسے آپ فرعونیت کہتے ہیں اس کے اندر موجود تھی۔ فلا صدق ولا صلی، مراد وہ شخص ہے نہ اس نے تصدیق کی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ اس بات کو ذہن میں رکھیے، جب اس سے سوال کیا گیا تھا ایک موقع پر کہ کیا تمہارا خیال ہے کہ محمد جھوٹ کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میں کب کہتا ہوں، ہاں میں اس بات کو ماننے کو تسلیم نہیں کرتا، اس کو تسلیم نہیں کروں گا جس کی دعوت محمد دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اس کو تسلیم کرنے کے معنی کیا ہیں کہ میں تو پھر غلام بن جاؤں گا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میری کوئی اپنی منظر، میری چودراہٹ مجھ سے رخصت ہو جائے گی، میری سیادت میرے ہاتھ سے چلی جائے گی، یہاں میری جو روب ہے اور میرا جو دبدبہ ہے وہ ہر شے ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ میں تو محمد کے غلاموں میں شامل ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے بڑی جو آڑ تھی اس کے رستے میں، جو حجاب تھا، وہ یہ تھا۔ باقی یہ کہ اس نے دل سے، ممکن ہے کہ اس کے دل میں بھی یہ پوری طرح یہ بات موجود ہو کہ جو بات کہہ رہے ہیں، اور اس نے زبان سے بھی کہہ دیا، میں نے کب کہا ہے کہ حضور نے جھوٹ بولا یا وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ۔ تو فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی، ولکن کذب وتولی، ظاہر ہے تصدیق کرنے کے بعد ہی نماز پڑھنے کی نوبت آئے گی نا، ایمان ہوگا، اسلام قبول کرے گا تو نماز پڑھے گا، ولکن کذب وتولی، بلکہ تصدیق کی بجائے اس نے تکذیب کی ہے محمد کی رسالت کی صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت کی تکذیب کی ہے، اس قرآن کی تکذیب کی ہے، وتولی، اور اپنا رخ پھیر لیا، ثم ذهب الى اهله يتمطع، اور اس کے بعد چلا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتے ہوئے، وہی رعونت اور کبر اور تکبر کے ساتھ۔ اور ممکن ہے کہ بعض مواقع ایسے بھی ہوں کہ حضور کے ساتھ بحث مباحثہ ہوا ہو اور اس میں گویا کہ حضور کو زج کرنے کے بعد اسی طرح اتراتا ہوا جو ہے اپنے قبیلے والوں کی طرف یا اپنی جو چوپال ہے اس میں واپس لوٹا ہو کہ آج میں محمد کے ساتھ خوب کر کے آیا، معاذ اللہ۔ یہ کیفیات جو ہے، ظاہر ہے جس شخص کے اندر کبر ہوگا اور جس کے اندر تکبر جو ہے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوگا، اور جو خوب جانتے بوجھتے ایک شے کا جو ہے ہردرمی کے ساتھ انکار کر رہا ہوگا، تو اس کی شخصیت میں تو یہ چیزیں موجود ہوں گی۔ ثم ذهب الى اهله يتمطع، اور پھر وہ لوٹا اپنے گھر والوں کی طرف بڑا اکڑتا ہوا، اکڑتی چال کے ساتھ، اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا، تباہی اور بربادی ہے تیرے لیے، پھر تباہی اور بربادی، یہ 4 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا۔ کسی شخص کی بدقسمتی کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ اللہ کے کلام میں 4 مرتبہ تباہی، ہلاکت اور بربادی کا ذکر اس شخص کے لیے ہے، یا وہ شخص کے جو اسی کردار کا حامل رہا ہو۔ ولید ابن مغیرہ بھی جو ہے اس سے کم تو نہیں تھا، لیکن بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہاں جو ہے اکثر و بیشتر مفسرین نے مراد ابو جہل ہی کی جو ہے وہ ذات وہی لی ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ گمان کیا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ سدا کا لفظ آیا، ابل سدن کہتے ہیں اس اونٹنی کو کہ جو ہاتھ سے چھوٹ جائے، جو بدکی ہوئی ہو، جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے شتر بے مہار، یہ وہ اونٹ ہے کہ جس کی کوئی جو ہے آپ کے ہاتھ میں نکیل نہیں ہے۔ تو اس سے مراد کیا لی گئی کہ کسی شخص کو یوں ہی بھیج دیا گیا، تمہیں گویا کہ یہ اپنے بارے میں گمان کیا، تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا انسان نے یہ گمان کیا تھا اس پر کوئی آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ جیسے کہ سورہ عنکبوت میں فرمایا گیا کہ ہم نے تو آزمایا ہے ان لوگوں کو، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا تھا صرف اس کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لے آئے، انہیں ہم آزمائیں گے نہیں؟ وهم لا یفتنون، انہیں آزمائش کی بھٹیوں میں سے نہیں گزاریں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم ہمیشہ آزماتے رہے ہیں، سختیوں میں سے گزارتے رہے ہیں، یہ تشدد کی جو چکیاں ہوتی ہیں اس میں سے گزارتے رہے ہیں ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں۔ اور انسان کا اپنے نفس کو زیر کر لینا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے،
یہ تو گویا کہ جو شخص بھی اس راستے پر آگے بڑھ رہا ہے، سب سے پہلا سٹیپ تو یہی ہے نا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس جو ہے انسان کو پستی کی طرف، رذالت کی طرف، گناہ کی طرف کھینچتا ہے، اس کے خلاف جو ہے تم اقدام کرو اور اس کو اللہ کا مطیع فرمان بناؤ۔ تو کیا انسان نے یہ گمان کیا تھا اسے یوں چھوڑ دیا جائے گا؟ وہ شتر بے مہار ہے، اس دنیا میں ہماری پکڑ نہیں آتی۔ قرآن میں کہا کہ اگر انسانوں کو ان کی بد کرداریوں کی وجہ سے اسی دنیا میں ہم سزا دینا چاہیں تو شاید کوئی انسان نہ بچ سکے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے کہ اگر کسی سے خواہ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے، سوائے یہ کہ کسی سے کوئی فرض کیجئے کہ کوئی اگر اس کے ہاتھوں کسی انسانی جان کی تلفی ہو گئی، انسانی جان تلف ہو گئی تو ظاہر قصاص میں اس کو کیا جائے گا، ورنہ توبہ کا دروازہ تو بڑا وسیع ہے۔ حضور کے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، اگر کسی شخص کے دامن اعمال میں کوہ احد جتنے گناہ بھی ہیں، صدق دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو کیا انسان نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ بالکل یوں ہی بغیر کسی حساب کتاب کے چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ دنیا تو اصل میں آزمائش کی جگہ ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے یہ موت اور زندگی کا جو سلسلہ پیدا کیا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، پھر بالآخر یہ تمہاری جوانی بھی ہے، ادھیڑ عمری بھی ہے، بالآخر بڑھاپا بھی آ گیا، یہاں سے رخصت ہو جاؤ گے، ایک ایک شے کی جواب دہی ہوگی، ایک ایک شے ریکارڈ ہو رہی ہے۔ حضرت لقمان کی وعظ و نصیحت میں اس کو پھر یاد کر لیجئے، جس میں فرمایا گیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، خواہ تمہارے عمل کا، نیکی کا عمل یا برائی کا عمل ذرے کے ہم وزن کیوں نہ ہو، اعمال نامے میں درج ہو رہا ہے، قیامت کے دن اس کو دیکھ لو گے، اعمال نامے میں موجود ہوگا۔ تو انسان کو یہ جو زوم مبتلا ہو گیا نا، اس دنیا میں اس پر اگر پکڑ نہیں آ رہی تو شاید آخرت و آخرت کوئی ہے نہیں، کہیں اور نہیں پکڑا جائے گا۔ کیا انسان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ جزا و سزا نہیں ہوگی۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، ذرا غور تو کرے، آج جو اس کے اندر اکڑ ہے، ابو جہل کی اکڑ کا بھی ذکر آ گیا، اور نفس ما ہم کم ترز فرعون، انسان کے اندر جو نفس نامی شے ہے وہ کسی فرعون سے کم تو نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح اللہ کی بغاوت و سرکشی کرتا ہے جس طرح شیطان نے کی تھی، خوب جانتے بوجھتے اللہ کے حدود کو پاؤں تلے رونتا ہے۔ انسانوں میں اکثریت کا یہی معاملہ ہے۔ تو انسان ذرا اپنی خلقت پر غور کرے، الم یکن نطفۃ من منی یمنا، اس کی زندگی کا آغاز کیا تھا؟ گندے پانی کی ایک بوند تھی کہ جو ٹپکائی گئی۔ کیا وہ نہیں تھا نطفے کا ایک بوند کہ جس کو ٹپکا دیا گیا تھا؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی۔ صرف دو شخصیتیں ہیں جو ایگزیمپٹڈ ہیں، حضرت آدم کہ جن کی تخلیق میں نہ ماں کا حصہ ہے نہ باپ کا حصہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت آدم، حضرت حوا کی تخلیق بغیر ماں باپ کے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق میں باپ کا حصہ نہیں ہے، جس کا یہاں ذکر کیا گیا، الم یکن نطفۃ من منی یمنا۔ لیکن یہ کہ حضرت مریم حاملہ ہوئی ہیں اللہ کے کلمہ کن کے نتیجے میں، اور اس کے بعد کوئی بڑے سے بڑا اولیاء اللہ ہو، نبی ہو، پیغمبر ہو، کوئی ایگزمپٹڈ نہیں ہے کہ اس کی تخلیق اسی ذریعے سے ہوئی۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، اور اس میں بڑے بڑے فراعنہ، نماردہ اور اسی طرح بڑے بڑے سرکش اور باغی اللہ کے جو ہیں وہ سب اس کے اندر آ جائیں گے کہ آغاز وہی حقیر سی ایک جو ہے پانی، منی کا ایک قطرہ تھا، ٹپکایا گیا، ثم کان علقۃ فخلق فسوی، اور اس کے بعد پھر وہ ایک جمع ہوا لوتھڑا بن گیا۔ اب یہ جو ایمبریولوجی کے اندر مختلف فیزز آتی ہیں، جو رحم مادر میں، یوٹرس کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی بڑی بڑی موٹی موٹی جو ہے کتابیں لکھی گئی ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں ان مراحل کا جو ذکر کیا گیا، موجودہ سائنس بھی کہیں کسی مقام پر بھی آ کر یہ نہیں کہتی کہ قرآن میں یہ بات غلط کی گئی تھی، معاذ اللہ۔ علاقہ بھی ہے، پھر مضغہ بھی ہے، اور پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت کب چڑھتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو مختلف ڈیولپمنٹل پروسیسز جو ہیں اس کا تمام کا ذکر جو قرآن میں مختلف صورتوں میں کیا گیا۔ سورہ مومنون کا جو پہلا رکوع ہے اس کے اندر تو حد درجے تفصیل موجود ہے اس موضوع پر۔ لیکن یہ کہ بہرحال ہر شخص جو ہے اسی پروسیس سے گزر کر بالآخر جو ہے نوزائیدہ بچے کی شکل میں اس دنیا میں آتا ہے، تو اس کا ذکر کیا گیا، ثم کان علقۃ فخلق فسوی، اور اس کے بعد وہ تھڑا ایک لوتھڑا، اور علقہ اصل میں اس شے کو بھی کہتے ہیں جو معلق ہو۔ علق کس کو کہتے ہیں؟ لٹکی ہوئی شے۔ اور ایک فیز آتی ہے بالکل شروع کی فیزز کے اندر، جبکہ جو ایمبریو جو ہے وہ رحم مادر کی جو وال ہے، جو اس کی چھت ہے، اس کے ساتھ لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اس کی بھی یہ تعبیر اس اعتبار سے ہوگی کہ قرآن نے اس سٹیج کو بیان کیا ہے تو علقہ کا لفظ استعمال کیا۔
لیکن عام طور پر ترجمہ جو کیا گیا اس کے دوسرے معنی کیا ہے؟ جمع ہوا خون، یا ایک لوتھڑا جو جمع خون سے وجود میں آتا ہے. ثم کان علقۃ فخلق فسوی، اور اس کے بعد اسی لوتھڑے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بھی بنا دی ہیں، ناک بھی بنا دی ہے، اور کس قدر سینسیٹیو ہے انسان کے کان، اس کے اندر کتنی باریک سی ایک جھلی ہے جس سے وہ سنتا ہے، اور پھر اس نرو کنڈکشن کے ذریعے وہ سماعت اس کے دماغ تک منتقل ہوتی ہے، اور اسے کوئی شے جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ مختلف ڈیولپمنٹل پروسیسز سے گزار کر بالآخر ایک نوزائیدہ بچے کی شکل میں اس دنیا میں وہ تشریف لے آتے ہیں ہر انسان. تو اپنی ابتدا کی طرف غور کرے کہ وہ تھا کیا. آج وہ اللہ کا باغی ہے اور سرکش ہے، اور کسی درجے میں بھی اپنے آپ کو فرعون سے کم نہیں سمجھتا. تو اس کا معاملہ جو ہے ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ معاملہ کہ ایک ہی ماں اور باپ ہیں، لیکن بیٹا بھی ہو رہا ہے، بیٹی بھی ہو رہی ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر اگر آپ دیکھیں گے دنیا میں کبھی بھی کوئی خطہ ارضی ایسا نہیں ہے کہ جہاں یہ مردوں اور عورتوں کے توازن میں کوئی بہت بڑا ڈفرنس آ جائے. اکثر و بیشتر اگر آپ کہیں کہ جو ہے وہ مردم شماری کریں گے، معلوم ہوگا کہ 52% مرد ہیں، 48% عورتیں ہیں، 56% عورتیں ہیں، 44% مرد ہیں. کہیں عورتیں تھوڑی سی زیادہ ہیں، لیکن اس درجے کا توازن تو آپ کو کہیں نظر ہی نہیں آئے گا. ورنہ ایک ہی پروسیس ہے، ایک ہی باپ ہے، ایک ہی ماں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے بیٹا بھی عطا کر رہا ہے، بیٹی بھی عطا کر رہا ہے. اس کا ذکر بھی سورہ شورى کے آخر میں فرمایا گیا. اور اس میں ایک تیسری بات بھی کر دی گئی کہ جس میں کہا گیا اور کچھ خواتین وہ ہوتی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صلاحیت ہی عطا نہیں فرماتا کہ جس کے ذریعے ان کے ہاں کسی لڑکے یا لڑکی کی ولادت ہو سکے، عقیمہ جسے کہا گیا. تو ثم جعل فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اور پھر اسی لوتھڑے سے اللہ تعالیٰ نے مذکر یعنی کہ لڑکا بھی پیدا کر دیا، والانثی اور لڑکی، مذکر اور مؤنث اسی لوتھڑے سے وجود میں آ رہے ہیں. اور پھر دو سگے بھائی دیکھ لیجئے، دونوں کو لہجوں میں کتنا فرق ہے. حالانکہ ماں اور باپ دونوں ایک، نطفہ اور اووم دونوں ایک، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی صنائی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے جو مختلف آپ کے سامنے، جسے آپ کا یہ محیر العقول قسم کے جس کی کوئی توجہ نہیں لائی جا سکتی. یہ کہا جاتا ہے نا کہ دنیا میں کوئی انسان دو ایسے نہیں ہیں جن کے فنگر پرنٹس ایک جیسے ہوں. اب آج بھی اگر 8 ارب انسان ہیں اور ہر ارب کے ہر انسان کی 10 فنگر پرنٹس ہے تو آپ اسے ملٹیپلائی کیجئے، لیکن کوئی دو ایک سے نہیں ملتے. اور اس کے علاوہ ڈی این ایز ہیں، آر این ایز ہیں، فلاں فلاں. جیسے جیسے ہماری سائنس جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کے مظہر جو ہیں، مظاہر ہمارے اوپر اور منکشف ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. جس موضوع سے اس سورت کا جو آغاز ہوا تھا کہ تم آخرت کا، مرنے کے بعد کی زندگی کے انکاری ہو، جبکہ اقسم بیوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. اس سے زیادہ موقت کلام تو نہیں ہو سکتا نا. اسی بات پر اس سورہ مبارکہ کی جسے آپ کہیے آخری آیت تان ٹوٹی تو اسی بات کے اوپر ٹوٹی کہ تمہارے ذہن کے اندر یہ بات ہے نا کہ اللہ ہمیں کیسے پیدا کر دے گا. کوئی شخص جو ہے درندوں نے چیر پھاڑ کر دیا اور اس کے جسم کے مختلف اعضاء مختلف درندوں کے پیٹ میں چلے گئے، پھر فضلے کی شکل میں باہر بھی نکل آئے، اور پھر ہم یہ سمجھے کہ اسے دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا. کوئی سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہوا، اس کا جسم جو ہے کتنی ہی مچھلیوں کی غذا بن گئی، پھر اسے زندہ کر لیا جائے گا. ہندوؤں کے ہاں جو آپ کو معلوم ہے عام طور پر مردے کو جلایا جاتا ہے، اور جلانے کے بعد اس کی راکھ کو جو ہے یا فضا میں منتشر کر دیا جاتا ہے یا اس کے گنگا کے اندر بہا دیا جاتا ہے. اب اس کے بعد انسان یہ سمجھے کہ اس شخص کو پھر دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا. تو اپنی اس تخلیق اول جو یہاں ہوئی ہے تمہاری تخلیق، ایک ہماری تخلیق اول تھی روحانی، ہم میں سے ہر شخص کی روح اللہ کے کلمہ کن کے نتیجے میں وجود میں آ گئی. لیکن ایک جو اس دنیا میں آنے سے پہلے جو ہماری تخلیق تھی، جس کا آغاز من نطفتین، جس کا ابھی ذکر ہم نے کیا، اس سے ہوا تھا. آج وہ انسان جو ہے بہت ہی جسے آپ کہیے کہ اوپر ہو کر اٹھ کر کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں، جبکہ ہم نے اسے ایک بوند سے تخلیق کیا تھا. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا یہ ذات اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردہ کو دوبارہ زندہ کر دے. تو اب گویا کہ یہ جو آیت ہے اس کے اندر ایک سوالیہ نشان بھی ہے. ان کے وہ جو مذمومہ عقائد تھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہمارے ہزاروں سال پہلوں کے آباء و اجداد کو دوبارہ زندہ کر دے،
جن کے زمین جسم جو ہیں وہ تمام چیزیں زمین میں جذب ہو چکی ہیں، پھر دوبارہ انہیں زندہ کیا جائے، تو کیا وہ ہستی قادر نہیں جس نے تمہیں گندے پانی کی ایک بوند سے تخلیق کیا تھا وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دے؟ اس کے جواب میں جو ہے بعض مسنون الفاظ بھی موجود ہیں احادیث کے اندر، بلا سبحانک اللہم و بحمدک بلا وانت یا رب، اے پروردگار تو پاک ہے، بہت اعلیٰ ورفع ہے، تیرا مقام بہت بلند ہے۔ تو یہ جو تمام خناس ہمارے ذہن میں آتے ہیں، جو وسائف آتے ہیں کہ شاید تو ہمیں زندہ نہیں کر سکے گا، تو اس سے بہت ورا ہے، تو ہر شے پر قادر ہے، بلا کیوں نہیں، بلا وربک، اے پروردگار یقیناً تو یہ کام کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جس طرح سورہ واقعہ کے آخر میں بھی جو ہے نا انتم تخلقون ام نحن الخالقون، وہاں بھی اسی کا ذکر کیا گیا کہ انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے تو رحم مادر میں اس بوند سے انسان کو پورے ایک بچے کی شکل میں جو ہے وجود میں لانے والی تم ہو، کیا وہ ماں اس کو وجود میں لا رہی ہے یا کوئی اور ذات ہے کہ جو اس کو ان تمام فیزز سے گزار کر ایک مکمل انسانی بچے کی شکل میں تخلیق فرما رہا ہے؟ تو وہاں بھی اانتم تخلقون ام نحن الخالقون، اانتم تزرعونہ ام نحن زارعون، یہ ایک بیج جو ہے تم نے زمین میں بو دیا اور اس کے بعد تناور درخت کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے کچھ ہی سالوں کے اندر، یا چند ہی دنوں کے اندر وہ پھوٹتا ہے اور اس میں سے جو ہے چند مہینوں کے اندر پورا جو ہے علاقہ سرسبز ہو جاتا ہے، فصل لہلہا رہی ہے۔ تو انتم تزرعون ام نحن زارعون، کیا اس بیج کو جو ہے زراعت کے ان تمام فیزز سے گزار کر ایک مکمل فصل کی شکل میں تبدیل کرنا، کیا یہ کام تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ بلا وانت یا رب، کیوں نہیں ہے پروردگار تو یہ کام کرتا ہے۔ اسی طرح پانی کے بارے میں انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ آسمان سے جو بارش برس رہی ہے کیا تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ وہاں بھی یہ جواب ہے بلا وانت یا رب، کیوں نہیں ہے پروردگار، یہ سب کام تیرے ہی شایان شان ہے، تو ہی کرتا ہے، انک علی کل شیء قدیر۔ یہاں یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کل تقریباً 1 یا سوا صفحے کے اوپر اس کا حجم ہے، 40 آیات ہیں، بڑی مختصر آیت، لیکن اس کا زیر و بم اور اس کی گھن گرج اور اس کے مضامین کے گہرائی کے اوپر آپ غور کریں گے تو واقعتاً یہ ایک جسے بہترین خطبہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ کلام ہے اللہ کا، اور ظاہر جاری ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کے ذریعے، تو جو اثر انگیزی اس کلام کے اندر ہے کبھی آپ اس کی تلاوت کیجئے اور ترجمہ بھی آپ کے پیش نظر ہو تو آپ اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قرآن حکیم کو ہم سمجھ کر پڑھیں، اور اس کے اندر یہ جو ایک صوتی اس کا ایک اثرات ہوتے ہیں اس سے بھی ہمیں جو اللہ تعالی وافر حصہ عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔